نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. درود پڑھیے گا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرض اور تنگ دستی سے نجات کا مستند وظیفہ. محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے دل میں یہ نیت کریں کہ یہ عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے اور اسی سے مدد مانگی جا رہی ہے. روزانہ کا مختصر مگر مجرب وظیفہ ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیں. دعا میں عاجزی سے اللہ سے قرض کی ادائیگی اور رزق میں کشادگی کی دعا مانگیں. یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی ہے جس سے وہ اندھیروں میں نجات پائے. علماء فرماتے ہیں جو شخص دل سے اس آیت کو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل آسان فرماتا ہے، خصوصاً قرض اور تنگ دستی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیم کردہ دعا مستند حدیث. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، کیا میں تمہیں ایک ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کے ذریعے اگر تم پر پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ اسے ادا کر دے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. وہ دعا مبارک یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اے اللہ، اپنے حلال کے ذریعے مجھے اپنے حرام سے کفایت دے اور اپنے فضل سے مجھ پر ایک کے علاوہ بے نیاز فرما. دن میں کم از کم 11 یا 33 مرتبہ یہ دعا لازماً پڑھیں. خصوصاً فجر یا عشاء کے بعد پڑھنا زیادہ مؤثر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے. چاہے تھوڑا ہی صحیح اور روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، اس سے رزق میں برکت اور قرض میں آسانی آتی ہے. یا جمعہ کے دن 100 مرتبہ سورہ الاخلاص اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کریں. یہ عمل رزق میں کشادگی اور قرض سے نجات کے لیے بے حد مجرب ہے. تو محترم ناظرین کرام،
آپ سے عرض کی جاتی ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، حلال روزی اور محنت سے رزق تلاش کریں، قرض واپس کرنے کی نیت ہمیشہ دل میں پکی رکھیں، کسی کا حق نہ ماریں، کیونکہ قرض کی ادائیگی میں نیت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اور کامل یقین رکھیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورۃ الطلاق کے اندر ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم گمان بھی نہ ہو۔ تو ہمیں بھی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھ سکیں کہ ہمیں رزق جو ہے غیب سے ملنا شروع ہو جائے۔ آپ اس عمل کو جاری و ساری رکھیں، انشاءاللہ العزیز اس عمل سے آپ 10 سے 15 دنوں کے اندر اندر آپ کا قرض والا بوجھ جو ہے وہ آپ سے ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا۔ قرآن مجید کا بہت اثر ہوتا ہے، قرآن مجید کی بہت تاثیر ہوتی ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے تو پھر قرض بھی اتر جائے گا اس کا، اور رزق میں کثرت فراوانی بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز وقت پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن مجید کی زیارت اور اس کی تلاوت پڑھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ بالخصوص جتنے بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بے اولاد ہیں اللہ ان سب کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اور کرم نوازی سے ہم سب کو قرضوں سے نجات اور خلاصی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین ثم آمین اللہ آمین۔ ہمارا اتنا یقین ہونا چاہیے قرآن مجید پر کہ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل بھی نازل کی ہے۔ اتنی سچی کتاب ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے کہ آیا واقعی وہ کتابیں تھیں اور سچی تھی، ان میں کن لوگوں نے کس انداز کے ساتھ رد و بدل کیا، ان کو کیا عذاب سزا ملی، کیا کچھ ان کے ساتھ بیتا، اور جنہوں نے اس کو تھام لیا، اسے اپنے رہنما کے لیے اس کتاب کو استعمال کیا تو وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی فہم سمجھ بوجھ بھی ہم سب مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔
یہ بہت بڑی کتاب ہے اور اسے میں نے صرف ایک آیت کریمہ کا نسخہ بتایا ہے جو بھی قرض سے نجات کا مستند عمل ہے۔